فیملی سے تعلق نہیں رکھتے. یہ غریب ہماری طرح یہ غریب جو ہیں وہ بندے تھے دونوں, اور یہی جو ہے وہ مزدوری کرتے تھے. کبھی ریتا نکال لیا اور بھینس کے ساتھ رہ کے اس کا دودھ شودھ بھیج کے جو ہے وہ نظام چلاتے تھے. فیملی آپ کو پتہ ہے کہ ایسا جب سانحہ ہوتا ہے تو فیملی کے جو حالات ہیں یا ان کے جذبات ہیں وہ تو ایسے ٹی وی پہ ڈسکرائب نہیں کیے جا سکتے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں. باقی جو عوام علاقہ کا رد عمل تھا وہ بہت سخت قسم کا رد عمل تھا, اور یہ جو اے سی صاحب ہیں وہ وہاں سے ایک قسم کا نکل رہے تھے تو لوگوں نے چھانگے لگا کے اے سی صاحب کی گاڑی کے آگے آگے, اور جو ہے اے سی صاحب کو وہاں پہ اکاؤنٹیبل ہونا پڑا. جب ان سے سوالات کیے گئے تو ان کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا. اس کے بعد یعنی کہ مجبوراً اے سی صاحب کو اپنی گاڑی سے اتر کے جو فیملی ہے اس کے گھر جانا پڑا, ان سے اظہار تعزیت کرنی پڑی. تو عوام کا بہت ریئیکشن تھا. وہ کہہ رہی تھی, عوام کہہ رہی تھی کہ ہندوستان کی فوج تو ٹھیک ہے قاتل ہے, لیکن اس قتل میں کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی ملوث ہو اور اس کے ذمہ وار آپ لوگ بھی ہو. جس طرح بھی یہاں پہ الماس پہ ہی بات کر رہے تھے, تو میں تو اس ٹائم ظاہر سی بات ہے تھوڑا سیز فائر لائن سے پیچھے رہتا ہوں, تو یہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ کی تھوڑی سی سچویشن بہتر ہے, اور آج شاید بجلی نہیں ہے, لوگوں کے فون چارج نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ واحد بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. صاحب آپ جاری رکھیں, میں اطہر مسعود وانی صاحب لائن پر ہیں, وہ بھی بات کریں گے, آپ جاری رکھیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ ہے کہ شاید آج دن سے بجلی نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے صاحب سوری ایک منٹ. جی اطہر مسعود وانی صاحب, آپ جے کے ٹی وی پہ لائیو آپ کی آواز آ رہی ہے. اطہر صاحب فرسٹ آف آل شکریہ, آپ نے جوائن کیا, اور بتائیے گا کہ جو اس وقت اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اسپیسیفکلی جو سیز فائر لائن پہ واقعہ پیش آیا. جی شکریہ واحد صاحب. بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب یہ 2021 میں جو پاکستان انڈیا نے جو اپنے 2003 کے وہ سیز فائر معاہدے کی توثیق کی تھی, اس کے بعد اس طرح کا ایک بھی واقعہ ایل او سی پہ سیز فائر لائن پہ وہ رونما نہیں ہوا. تو یہ پہلا واقعہ ہے جب انڈین آرمی نے وہاں پہ ایک فائرنگ کی ہے, نہ صرف فائرنگ کی بلکہ آزاد کشمیر کے 2 شہریوں کو شہید اور ایک کو زخمی کر دیا, اور جو ہیں اپنی زمینوں پہ آزاد کشمیر کی وہ وہاں پہ مویشیوں کو چرا رہے تھے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی تیتری نوٹ کے علاقے میں چند ہفتے قبل بلکہ گزشتہ چند ماہ سے ہندوستانی آرمی نے اپنے کچھ اپنی جو ان کی وہ جگہ تھی اس سے آگے آ کے انہوں نے اپنے مورچے بھی قائم کیے, اور ان کے جو یہ فوجی دستے تھے وہ اپنی جگہ سے آگے آ کے آزاد کشمیر کے حدود میں داخل ہو کے وہاں پہ وہ جھنڈے لگا کے اپنی جو ہے وہ حدود جو ہے اس میں اضافہ کر رہے تھے. تو اسی طرح کے 2-3 واقعات میں آزاد کشمیر جب انہوں نے آ کے انڈین آرمی کے دستوں نے آزاد کشمیر کی علاقے میں آ کے وہ شناختی جو جھنڈے لگائے, تو اس پہ آزاد کشمیر کے جو یہ ایل او سی کے ساتھ جو ہیں رہنے والے آزاد کشمیر کے شہری, انہوں نے جا کے ان کی یہ مزاحمت کی. حالانکہ وہ خالی ہاتھ تھے سارے شہری, لیکن انہوں نے بڑا وہ شور مچایا اور ان کے جو جھنڈے تھے انڈین آرمی کے وہ اٹھا کے پھینک دیے. تو اس وقت جو ہے انڈین آرمی کے جو تھے فوجی جو اسلحے سے وہ لیس تھے وہ واپس جانے پہ مجبور ہوئے. تو اسی طرح لیکن گزشتہ چند ہفتوں سے انڈین آرمی نے اپنی ان کوششوں میں اور بھی تیزی لائی, اور ہماری طرف سے جو ہے جو آرمی نے جس طرح ان کا سختی سے جواب نہیں دیا, شاید وہ جو ان کا سیز فائر معاہدہ ہے اس کی وجہ سے وہ کوئی انڈین کی جو جارحیت تھی اس میں کوئی وہ جارانہ رویہ وہ نہیں دکھا رہے تھے. لیکن اب جو انڈیا نے کیا ہے اس نے تمام پاکستان کے ساتھ جو ایک پوری تاریخ ہے کہ جو وہ مسئلہ کشمیر کے حل سے اتفاق سے لے کے آج تک وہ جو بھی اتفاق کرتا ہے اس کی وہ از خود وہ خلاف ورزی کرتا ہے. تو انڈیا نے ایک دفعہ پھر جو ہے 2023 کا جو تھا 2021 کا جو سیز فائر سمجھوتا تھا اس کی خلاف ورزی, بلکہ وہ
وہ معاہدہ توڑ دیا ہے انڈیا نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ نے جس طرح پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ان کی پارلیمنٹ نے بھی اعلان کیا, ان کی آرمی نے بھی اعلان کیا, اور ایک جارانہ رویہ دکھاتے ہوئے دھونس اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا جی ہم آزاد کشمیر پہ بھی ہم قبضہ کر لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے معاملات پہ ہم نے ان سے وہ سخت جواب نہ دیا گیا انڈیا کو, تو اس کی اور بھی حوصلہ افزائی ہوگی. اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو امریکہ کی جو ہے پشت پناہی میں بڑی مضبوط پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے, تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ وہ مضبوط ہوگا, لیکن پاکستان بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی وہ جارحیت کا, اس کے جارانہ نظام کا وہ مقابلہ نہ کر سکے. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ انڈیا بہت پہلے ہی ایسا اقدام کر چکا ہوتا. لیکن اب جو ہے انڈیا امریکہ کی پشت پناہی سے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, اور اس کا بڑا, کیونکہ یہ سنگین معاملہ ہے, سنگین ترین میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ ہے. اس پہ جو ہے اس کو ہر سطح پہ, پاکستان کو سفارتی سطح پہ اور اس کو عالمی سطح پہ بھی ایک اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے, اور یہ مقامی طور پہ بھی اس کو انڈیا کو اس چیز کا وہ سخت جواب دینا, کیونکہ اس طرح تو انڈیا چند فٹ کر کے, ایک دو فرلانگ کر کے, وہ آدھا فرلانگ کر کے وہ ہمارے علاقے وہ لیتا جائے گا. تو اس کا میں ایک اور پہلو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جی آزاد کشمیر گورنمنٹ کی بھی اس میں بڑی میں سمجھتا ہوں وہ نیگلیجنس ہے, کہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طویل عرصہ جو ہے فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے, لیکن ابھی بھی کافی علاقے ہیں جو انڈین فائرنگ سے متاثرہ تھے. وہاں کے جو ایل او سی کے ساتھ جو رہتے ہیں لوگ, ہمارے دیہات ہیں, گھر ہیں, ان کا یہی ان کا تھا, ان کی آزاد کشمیر حکومت سے ان کی شکایت تھی کہ انہوں نے ان کو جب کوئی زخمی ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب زخمی ہو جاتا ہے, تو ان کو لانے کے لیے, اسپتال پہنچانے کے لیے کوئی بھی ایمبولینس کا انہوں نے انتظام نہیں کیا ہوا ہے. تو یہ آزاد کشمیر حکومت جو ہے اپنے وزیروں کے لیے, وہ سابق صدور کے لیے, سابق پرائم منسٹر کے لیے وہ انتہائی جو پرتعیش اور مہنگی گاڑیاں وہ تو لے لیتی ہے, لیکن جو بارڈر ایریا پہ جو رہنے والے ہیں, بارڈر ایریا تو نہیں کہوں گا میں, سیز فائر لائن کے ساتھ آزاد کشمیر کے جو شہری ہمارے رہتے ہیں, ان کی سہولت, ان کو کیا سہولت ہے, ان کی جان و مال کی پروٹیکشن حکومت کا جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہے. تو وہ اپنی مراد میں تو اضافہ کرتے ہیں, لیکن جو آزاد کشمیر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو سیز فائر لائن کے ساتھ ہمارے شہری رہتے ہیں, انڈیا کی تمام تر جارحیت, ان کی فائرنگ کے آگے, گولہ باری کے آگے کے باوجود بھی اپنے گھر بار چھوڑ کے وہ پیچھے نہیں جاتے ہیں. یہ ہماری حقیقی طور پہ یہ ڈیفنس لائن ہے. تو آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں, انہوں نے ہمیشہ ہی ہندوستانی فوج کے آگے, ہندوستان کے آگے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے, اور اس مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کے خلاف جو ایک یہ مذہبی تحریک گزشتہ کوئی 35-36 سال سے, بالخصوص ویسے تو یہ 74-75 سال سے چل رہی ہے, لیکن 35-36 سال سے جو ایک یہ مسلسل جو مزاحمتی تحریک ہے, اس میں آزاد کشمیر کے جو ہیں ہمارے شہری, انہوں نے بڑا اس میں ایک, وہ شہریوں نے, حکومت نے نہیں, شہریوں نے بڑا ایک متلرانہ کردار ادا کیا ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے حریت پسند عوام کے شانہ بشانہ انہوں نے تحریک میں حصہ لیا ہے. آزاد کشمیر کی شاید ہی کوئی ایسی تحصیل ہوگی جہاں کے وہ نوجوان جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں شہید نہیں ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کی عوام تو پرعزم ہے, لیکن ہماری فوج اور ہماری آزاد کشمیر حکومت کو, پاکستان حکومت کو اس سنگین ترین معاملات کی جو سنگینی کا ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. اور ہم نے تو, اور تو ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے, اور دوسری بات ہے ہمیں زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایک چائنا ایک بڑی طاقت, سپر طاقت ہے, اس کے پاس یہ ویٹو پاور بھی ہے, اور اس کا ہر طرح کا تعاون جو ہے ہمیں حاصل ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ایک انڈیا کو اس جسارت کا ایک یہ مضبوط جواب دینا, جس طرح ہم نے انڈیا نے جو وہ نام نہاد وہ سرجیکل اسٹرائک کی تھی, تو اسی طرح اس کا ہم نے بھرپور جواب دیا تھا, اسی طرح ہمیں انڈیا کی اس جارحیت کا بھی بھرپور جواب دینا چاہیے. جناب اطہر مسعود وانی صاحب, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, تھینک یو سو مچ. تو یہ تھے جناب اطہر مسعود وانی صاحب, جموں کشمیر کے جو ہمارے نامور جرنلسٹ ہیں, اور جناب وانی صاحب جو ہیں وہ اپنے نپے تلے خیالات جو ہیں رکھتے ہیں اس حوالے سے, اور میں مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی مختصر نوٹس پہ
हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इसके ऊपर बात की। कल इसके ऊपर इंशाल्लाह एक तगड़ी सी स्पेस भी रखेंगे जिसमें दिगर जो है इंसानी हकूक के हवाले से काम करने वाले और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साहिब राय लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे और इस मामले को हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे दिगर मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर और इंसानी हकूक के हवाले से इसके ऊपर बात करेंगे। सोहेब भी हमारे साथ होंगे, तो जो दोस्त ट्विटर पर है वो हमारा साथ